بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ہفت اقسام کا بیان۔ ہفت 7 کی عادت کو کہتے ہیں، تو اس سبق کے اندر ہم 7 اقسام فعل کی پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حرف علت سے متعلق جانا تھا، اور اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ حرف علت کی وجہ سے فعل کی ساخت کے اندر اثر ظاہر ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے، اور اس کے علیحدہ قواعد و ضوابط ہیں کہ اس کو کس طریقے سے وہاں پر پڑھا جائے گا۔ اس اعتبار سے فعل کی 7 اقسام بن جاتی ہیں، کچھ حروف علت کی وجہ سے، اور کچھ حرف کے تکرار کے ساتھ آ کر تشدید کی صورت اختیار کر لینے سے، اور کچھ حمزہ کے استعمال سے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور مثالوں سے بات کو سمجھتے ہیں، اور ان تمام اقسام کو آج پڑھتے ہیں جن کے اندر حرف علت یا حرف کے تکرار اور حمزہ کی وجہ سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اب اپنی اسکرین پہ چند آیات قرآن پاک کی دیکھ رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، دوسری آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور تیسری آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، اور چوتھی آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ ان چند آیات کے اندر ہم سب سے پہلے ان الفاظ کو متعین کر لیتے ہیں جو ہمارے اس سبق سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی آیت کے اندر اعوذ، دوسری آیت کے اندر تبت اور تبا، تیسری کے اندر لا اعبد، اعبد فعل ہے، اور چوتھی کے اندر یأمر۔ ان تمام مفعال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ساخت کے نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ کے اندر حمزہ کا استعمال ہے، کچھ کے اندر حرف علت کا استعمال ہے، اور کچھ کے اندر تکرار حرف ہے جو کہ تشدید کی صورت میں لکھا گیا ہے، اور کچھ ان تمام چیزوں سے خالی افعال ہیں۔ سب سے پہلے فعل کو دیکھیے اعوذ، اس کے اندر عین واو زال یہ اصل مصدر کے حروف ہیں، تو اس کے اندر واو حرف علت استعمال ہوا ہے۔ دوسرا تبت یدا اور تبا، یہ دونوں چونکہ ایک ہی فعل ہے، ایک میں مؤنث کی علامت ہے اور ایک جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ان کے اندر بھی آپ غور کریں تو حرف کا تکرار پایا جا رہا ہے، با 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے اصل حروف وہ تا، با اور با ہیں۔ آگے ہے اعبد، اس کے اندر حمزہ تو حرف مضارع ہے، علامت مضارع ہے، عین با دال یہ 3 حرف ہیں فعل کے اصلی، ان تینوں کے اندر نہ حرف علت پایا جا رہا ہے، نہ تکرار حرف پایا جا رہا ہے، اور نہ ہی حمزہ پایا جا رہا ہے، تو یہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام حروف سے خالی فعل ہے۔ اس کے بعد ہے ان اللہ یأمر، یا علامت مضارع ہے، حمزہ میم را یہ اصلی حروف ہیں فعل کے، تو آپ نے دیکھا کہ ابتدا کے اندر حمزہ پایا جا رہا ہے۔ کچھ اور آیات دیکھ لیتے ہیں۔ واللیل اذا سجا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ واللیل اذا سجا کے اندر سجا وہ ہمارے اس سبق سے متعلق فعل ہے، اور اسی طریقے سے وجدتم، وعد، اور آخری جملے کے اندر نطوی السماء، نطوی یہ ہمارے سبق سے متعلق ہے۔ سجا کے اندر سین، جیم، یا یہ حروف ہیں، تو آپ نے دیکھا یا حرف علت ہے جو اس کے آخر کے اندر استعمال ہوا ہے۔ وجدتم، وعد، وجدتم کے اندر تم یہ تو ماضی کے اندر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصل حروف ہے واو جیم دال، اور اسی طریقے سے وعدہ کے اندر بھی واو عین دال، تو ان دونوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ ابتدا کے اندر واو حرف علت استعمال ہو رہا ہے۔ آخری جملے کے اندر نطوی، اس کے اندر بھی نون علامت مضارع ہے، تا، واو، یا یہ 3 حرف جو ہے وہ فعل کے حرف ہیں، تو آپ نے دیکھا واو اور یا اکٹھے 2 حرف علت یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔
تو ان تمام افعال کو آپ نے دیکھا کہ اپنی ساخت کے اعتبار سے، حروف کے استعمال کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر فرق ہے۔ تو آئیے آج کے سبق میں یہ جانتے ہیں کہ حرف علت کون سی صورت میں آئے گا اور کس حرف کی جگہ پہ آئے گا، اس کو کیا نام دیا جائے گا، اور جب تکرار کے ساتھ دو حرف پائے جا رہے ہوں ان کو کیا نام دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جب حمزہ پایا جا رہا ہو فعل کے اندر اس کو کیا نام دیں گے، آج کے سبق میں یہ جانتے ہیں۔ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ 7 اقسام باعتبار حروف، یعنی 7 اقسام، حروف کے اعتبار سے 7 قسمیں بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے صحیح، دوسرا ہے محموز، تیسرا ہے مضاعف، چوتھا ہے مثال، پانچواں ہے اجوف، اور چھٹا ناقص، اور ساتواں لفیف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم ان 7 اقسام کی تعریفات کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہے صحیح، وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ اس میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں، یعنی صحیح اس کو کہا جائے گا جو 3 قسم کے حروف سے خالی ہو۔ ایک تو اس کے حرف اصلی کے اندر حرف علت نہ ہو اور حمزہ نہ ہو، اور تیسرا ایک جنس کے 2 حرف اکٹھے نہ ہوں تشدید کی صورت میں، جیسے نصر، مدد کرنا، کتاب، کتاب۔ اب آپ نے دیکھا ان کے اندر نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، نہ ایک جیسے 2 حرف اکٹھے آئے ہیں جس کی وجہ سے اس پر تشدید ڈالی جائے۔ دوسری قسم ہے محموز، وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ تنبیہ، اگر حمزہ فا کلمہ میں ہو تو اسے محموز الفا، عین کلمہ میں ہو تو اسے محموز العین، اور لام کلمہ میں ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں۔ یعنی ہم محموز اس کو کہتے ہیں جس کے حرف اصلی کے اندر کہیں نہ کہیں حمزہ پایا جا رہا ہو، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حمزہ کون سے کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، فا کے مقابلے میں، عین کے مقابلے میں، یا لام کے مقابلے میں۔ فا کے مقابلے میں محموز الفا کہلائے گا اسی کی نسبت سے، محموز العین عین کی نسبت سے کہلائے گا، اور محموز اللام لام کی نسبت سے کہلائے گا، جیسے اکلن۔ اب دیکھیں اس کے اندر فا کلمہ میں حمزہ پایا جا رہا ہے تو یہ محموز الفا ہے۔ رأسن، یہاں پر عین کلمہ کے اندر حمزہ پایا جا رہا ہے تو یہ محموز العین ہے۔ قرأ، اس نے پڑھا، اب اس کے اندر لام کلمہ میں حمزہ پایا جا رہا ہے تو یہ محموز اللام کہلائے گا۔ آگے ہے مضاعف، وہ کلمہ جس میں 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مد، اصل میں مدد تھا۔ وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاعف ثلاثی، اور اگر رباعی ہو تو اسے مضاعف رباعی کہتے ہیں، جیسے فر، غرغرۃ۔ مضاعف وہ کلمہ جس میں 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مد، اب دال اور دال دونوں ایک جنس سے ہیں، اصل میں مدد تھے، ہم نے اس کے اوپر تشدید ڈال دی ہے۔ پھر اگر وہ مضاعف ثلاثی یعنی ثلاثی کے اندر پایا جا رہا ہے تو مضاعف ثلاثی کہہ دیں گے، اور اگر رباعی میں پایا جا رہا ہے تو اسے مضاعف رباعی کہہ دیں گے۔ آگے ہے مثال، وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو اسے معتل الفا بھی کہتے ہیں، یعنی اگر الف، واو، یا ان تینوں میں سے فا کلمہ آ جائے تو ہم اس کو مثال بھی کہہ سکتے ہیں، معتل الفا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تنبیہ، اگر فا کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کو مثال واوی، اگر یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں، جیسے وعظ یتیم۔ اب وعظ کے اندر واو فا کلمہ کے اندر آیا ہے تو اس کو ہم مثال واوی کہیں گے، اور یتیم کے اندر یا آیا ہے تو ہم اس کو مثال یائی کہیں گے۔ اس کے بعد ہے اجوف، وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اسے معتل العین بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ، اگر عین کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے صوم غیب۔ یعنی اگر
حرف علت وہ عین کلمہ میں آ جائے تو اس کو اجوف بھی کہہ سکتے ہیں، معتل العین بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر اگر وہ واو حرف ہے تو ہم اس کو یعنی اجوف واوی کہیں گے، اور اگر یا ہو تو اس کو ہم اجوف یائی کہیں گے. صومن کے اندر دیکھیں واو پایا جا رہا ہے تو یہ اجوف واوی ہے، غیبن کے اندر یا پایا جا رہا ہے تو یہ اجوف یائی ہے. اس کے بعد ہے ناقص، وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں. یعنی اگر لام کلمہ کے اندر حرف علت ہو تو اس کو آپ ناقص بھی کہہ سکتے ہیں، معتل اللام بھی کہہ سکتے ہیں. تنبیہ، اگر لام کلمہ میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمہ کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں، جیسے عفون مشیون. اب عفون کے اندر لام کلمہ میں حرف علت تو ہے لیکن واو ہے تو ہم ناقص واوی کہیں گے، اور مشیون کے اندر حرف علت یا ہے لام کلمہ کے اندر تو اس کو ہم معتل اللام کے اندر ناقص یائی کہیں گے. اس کے بعد ہے لفیف، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں، جیسے طیٌ ولیٌ. اب طیٌ کے اندر بھی 2 حرف علت ہیں، ولیٌ کے اندر بھی 2 حرف علت ہیں. فرق اتنا ہے کہ ایک کے اندر دونوں اکٹھے حروف علت پائے جا رہے ہیں طیٌ کے اندر، اور ولیٌ کے اندر درمیان میں ایک صحیح حرف پایا جا رہا ہے. تنبیہ، اگر کلمہ میں دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں، اکٹھے ہوں تو اس کلمہ کو لفیف مقرون جڑا ہوا کہتے ہیں، اور اگر درمیان میں کوئی حرف صحیح ہو تو اسے لفیف مفروغ کہتے ہیں. تو یہ تھی ہماری 7 اقسام جن کی تعریفات ہم نے جان لی ہیں. ان تعریفات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا، چونکہ آگے آنے والے اکثر اسباق وہ انہی تعریفات کی بنیاد پر ہی ہم سمجھ سکیں گے، انہی تعریفات کا وہاں پر استعمال ہوگا. تو اس لیے ان تعریفات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. آئیے اب اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. مشق، 7 اقسام کے اعتبار سے فعل کی پہچان کریں. چند آیات یہاں پر لکھی گئی ہیں، آپ نے جو اقسام ما قبل میں پڑھی ہیں ان اقسام کے اعتبار سے فعل کی پہچان کرنی ہے. سب سے پہلے ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس کے بعد وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اس کے بعد وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کے بعد وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اس کے بعد ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ چند جملے تھے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیے ہیں. ان جملوں کے اندر آپ نے فعل کو پہچان کر پھر ان 7 اقسام کے اعتبار سے اس فعل کی تعیین کرنی ہے. آیا یہ فعل صحیح کے باب سے ہے یا محموز ہے؟ محموز ہے تو فا لام عین کون سا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معتل الفا ہے، معتل اللام ہے، معتل العین ہے، یعنی ناقص اجوف. اور مثال اس اعتبار سے بھی آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.